اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم جو بقیہ روزہ عاشوراء کے واقعات بیان کر رہے تھے، ان میں سے جہاں پہ رکے تھے وہاں سے ہم بیان کریں گے۔ بنی تمیم کا عبداللہ ابن خوزہ نامی شخص لشکر حسینی کی طرف بڑھا تو اس کی قوم نے اسے پکار کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا عبداللہ ابن خوزہ نے کہا، رب رحیم اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت اثر رساں ہے، اس کی طرف جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابن خوزہ تمیمی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خدایا اسے جہنم کی آگ کی طرف لے جا۔ اس کا گھوڑا اس سے لیے ایک گھڑے میں لڑ کھڑا گیا، جس کی وجہ سے وہ گرا اور اس کا بایاں پاؤں تو رکاب میں پھنس گیا اور دایاں اوپر ہوا میں اٹھ گیا۔ پس مسلم ابن اسوجہ نے حملہ کر کے اس کے دائیں پاؤں پر تلوار ماری اور وہ اڑ گیا، اور اس کا گھوڑا اسے لیے دوڑا جو اس کے سر کو ہر پتھر اور ڈیلے سے پٹکتا تھا، یہاں تک کہ وہ مردود مر گیا، اور خدا اس کے روح کو جلدی جہنم کی آگ میں لے گیا۔ گمسان کی جنگ ہونے لگی۔ جناب حر ابن یزید ریاحی نے عمر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کیا، اور انتزہ کا یہ قول بطور تمثیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں، میں اپنے گھوڑے کے چہرے کی سفیدی اور اس کے سینے سے انہیں مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے خون کی قمیص پہن لی۔ پس آپ کے مقابلے میں بنی حارث کا ایک شخص نکلا جو یزید بن سفیان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب حر نے جلدی ہی اسے قتل کر دیا، نافع بن ہلال یہ کہتے ہوئے نکلے، انا ابن ہلال البجلی، انا علی دین علی علی دین علی، میں ہلال بجلی کا بیٹا ہوں، میں علی کے دین پر ہوں۔ پس ان کی طرف مزاحم بن حریث نکلا اور اس نے کہا، میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے اسے کہا کہ تو پس اس کی طرف مزاحم بن حریث نکلا اور اس نے کہا، مزاحم بن حریث نے کہا، میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے اس وقت اسے کہا کہ تو شیطان کے دین پر ہے، اور اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے احمقو، اے بیوقوفو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ تمہاری جنگ شہر کے شاہ سواروں کے ساتھ ہے، اور ایسی قوم سے لڑ رہے ہو جو جان دینے پر کمر بستہ ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ان کے مقابل میں اکیلا نہ جائے۔ وہ تو تھوڑے سے ہیں اور تھوڑی دیر باقی رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر تم انہیں صرف پتھروں سے مارو تب بھی انہیں ختم کر دو گے، تب جا کے ختم کرو گے۔ اس پر عمر ابن سعد نے کہا، تو نے سچ کہا، رائے وہی ہے جو تو نے سمجھی ہے۔ پس اس نے لوگوں کے پاس کسی کو بھیجا اور انہیں قسم دی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ان میں سے کسی کے مقابلے میں نہ نکلے۔ پھر عمر بن حجاج اور اس کے ساتھیوں نے دریائے فرات کی جانب سے حملہ کیا۔ 1 گھنٹہ تک ایک دوسرے سے تلوار زنی کرتے رہے، اور اس اثناء میں اسی دوران میں مسلم ابن اسوجہ اسدی زخمی ہو گئے۔ خدا کی ان پر رحمت ہو، اور عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ غبار جنگ ختم ہوا تو مسلم ابن اسوجہ زمین پر پڑے پا گئے۔ پس امام حسین علیہ السلام چل کر ان کے پاس پہنچے۔ ابھی مسلم کے کچھ سانس باقی تھے۔ امام نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے مسلم، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23 کی تلاوت کی۔ ان میں سے بعض
ان میں سے بعض نے اپنی آرزو پوری کر لی اور بعض منتظر ہے، اور انہوں نے کوئی تغیر و تبدیل نہیں کیا ہے۔ بس حبیب ابن مظاہر ان کے قریب ہوئے اور فرمایا، اے مسلم، آپ کا مارا جانا میرے لیے سخت ناگوار ہے، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ مسلم نے نحیف آواز میں جواب دیا، خدا آپ کو خیر کی بشارت دے۔ حبیب ابن مظاہر نے اس سے کہا، اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ میں بھی اسی گھڑی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تو میں پسند کرتا کہ آپ مجھے ہر اس چیز کی وصیت فرمائے جو آپ کے نزدیک اہم ہے۔ دشمن امام حسین علیہ السلام کی طرف دوبارہ پلٹے۔ شمر ابن ذوالجوشن نے میسرہ کے ساتھ میسرہ والوں پر حملہ کیا، لیکن انہوں نے ثابت قدم رہتے ہوئے اس پر نیزے برسائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر ہر طرف سے حملہ ہوا، لیکن اصحاب حسینی نے ڈٹ کر جنگ کی کہ گو ان کے ساتھ صرف 32 سوار تھے، لیکن اس کے باوجود حملہ کرتے رہے۔ پس جدھر حملہ ہوتے کرتے اس طرف کا صفایا کر جاتے۔ جب اہل کوفہ کے گھوڑ سواروں کے آفیسر عروہ بن قیس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے عمر بن سعد کو پیغام بھجوایا کہ جو کچھ میرے گھوڑ سوار ان مختصر فوجوں سے آج جھیل رہے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ان کی طرف پیادہ فوج اور تیر انداز بھیجو۔ لہٰذا عمر سعد نے تیر اندازوں کو بھیجا اور حضرت حر ابن یزید ریاحی کا گھوڑا مارا گیا تو پیدل ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم نے میرا گھوڑا مار کر مجھے پیدل کر دیا ہے تو میں آزاد مرد کا بیٹا ہوں اور شیر سے زیادہ بہادر ہوں۔ آپ نے ان پر تلوار سے حملہ کیا تو کئی لوگوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ ایوب بن مسرح اور ایک کوفی سوار نے مل کر آپ کو قتل کر دیا۔ اصحاب حسین نے دشمن سے ڈٹ کر جنگ کی، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ جب تیر اندازوں کے سردار حسین بن نمیر نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا صبر و استقلال دیکھا تو اپنے 100 تیر اندازوں کو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا انہوں نے تیر بارانی کر کے تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑے مار دیے گئے اور سپاہیوں کو زخمی کر دیا۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ شمر ابن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں سمیت آیا تو حضرت زہیر بن قین نے 10 اصحاب امام حسین کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور اسے خیام سے دور بھگا دیا۔ شمر ابن ذوالجوشن ان کی طرف مڑا تو زہیر نے کچھ دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور باقیوں کو ان کے ٹھکانے کی طرف راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کم تھے، اس لیے ان کا قتل واضح اور ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن عمر ابن سعد کے فوج میں مارے جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے۔ سخت جنگ اور پے در پے حملہ جاری رہے۔ زوال آفتاب تک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ اس وقت آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف پڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے حنظلہ بن سعد شماوی پیش قدمی کرتے ہوئے بلند آواز سے پکارے، اے اہل کوفہ، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد۔ اے قوم، مجھے تم پر احزاب جیسے دن کا خوف ہے۔ اے قوم، مجھے تم پر قیامت کے دن کا خوف ہے۔ اے قوم، حسین کو قتل نہ کرو، پس اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کرے گا۔ جو بہتان و افتراء باندھے وہ ناکام ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور جنگ کی، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ کے بعد شاکر کے غلام شوذب آگے بڑھے اور عرض کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور شہید ہوئے، ان پر خدا کی رحمت ہو۔ پھر عابس بن شبیب شاکری آگے بڑھے، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ سے وداع ہو کے جا کر جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب باری باری پیش کرتے رہے
اور شہادت پاتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کے مخصوص اہل خاندان رہ گئے۔ اب آپ علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین علی اکبر آگے بڑھے، جن کی والدہ جناب لیلا بنت قرہ بنت عروہ بنت مسعود ثقفی تھی۔ وہ شہزادہ علی اکبر سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا، انا علی ابن الحسین بن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا يحکم فینا ابن الدعی اضرب بالسیف وحامی عن ابی اضرب غلام الحاشمی قرشی۔ میں علی ابن حسین بن علی ہوں، ضرب غلام ہاشمی قریشی ہوں۔ خانہ خدا کی قسم ہم نبی کریم کے زیادہ حقدار ہے۔ خدا کی قسم ہم میں حرام زادے کا حکم نہیں چل سکتا۔ میں اپنے باپ کی حمایت کرتے ہوئے تلوار کی ضرب لگا دوں گا۔ یہ وار ایک نوجوان ہاشمی قریشی کا ہوگا۔ آپ نے کئی مرتبہ حملہ کیا۔ اہل کوفہ علی اکبر کو شہید کرنے مقابلہ سے خوف کھاتے تھے۔ آپ کو مرہ بن منقذ عبدی نے دیکھا تو کہا، تمام عرب کے گناہ مجھ پر ہوں، اگر یہ میرے قریب سے گزرے اور اسی طرح کرے جس طرح اب تک کرتا رہا ہوں، اور میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں۔ پس جب جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام حملہ کرتے کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو عروہ بن منقذ ملعون آپ علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے آپ کو نیزہ مار کر گرا دیا، اور دشمن فوج نے آپ کو گھیر لیا اور اپنی تلواروں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹا خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا ہے، انہیں خدا رحمان اور حد کے حرم حرمت رسول پر کتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر فرمایا، تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ اسی دوران میں امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھتیجے پکارتی ہوئی نکلی اور آہوزاری علی اکبر کی لاش پر گر پڑی آ کر، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے سر کو اٹھایا اور انہیں خیمے میں واپس لے گئے، اور پھر اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے علی اکبر کو اس خیمے کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ جس کے بالمقابل وہ جنگ کرتے تھے۔ بس عمر ابن سعد کے ساتھیوں میں سے عمر بن صبیح نامی شخص نے عبداللہ ابن مسلم بن عقیل کو ایک تیر مارا۔ عبداللہ نے اس سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا تو تیر ان کی ہتھیلی میں لگ کر پیشانی میں یوں گھس گیا کہ ہاتھ پیشانی کے ساتھ مضبوطی سے پیوست ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ کو حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا اور نزدیک آ کر اس نے ان کے دل پر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ عبداللہ ابن قطبہ طائی نے عون بن عبداللہ بن جعفر پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ عامر بن نہثل تمیمی نے محمد بن عبداللہ ابن جعفر طیار پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اچانک چاند کے ٹکڑے کی مانند ایک نوخیز لڑکا ہمارے سامنے نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے قمیص تہ بند اور ایسا جو جوتا پہن رکھا تھا جس کے ایک پاؤں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھ سے عمر ابن سعد ابن فضیل ازدی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر ضرور حملہ کروں گا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، اس سے تیرا کون سا مقصد و ارادہ پورا ہوگا؟ چھوڑو اس کو، تیری طرف سے تیری قوم اور فوج میں کافی ہوگے، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ لیکن وہ لعین کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم میں اس پر ضرور حملہ کروں گا۔ بس اس نے شہزادے پر حملہ کیا اور وہ واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ اس نے
ان کے سر پر تلوار ماری اور ان کا سر کھل گیا اور منہ کے بل گرتے ہوئے پکارے، اے چچا جان۔ شہزادے کی صدا سن کر حسین اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے غضبناک شیر کی مانند حملہ کیا اور عمر ابن سعد ابن نفیل کو تلوار ماری، اور اس نے وار کو بازو سے روکنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اسے کوہنی سے کاٹ دیا۔ پس اس نے چیخ ماری جسے پورے لشکر نے سنا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس سے الگ ہو گئے۔ کوفہ کے گھوڑ سواروں نے اسے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا تو گھوڑوں نے اسے اپنے سموں سے رون ڈالا یہاں تک کہ وہ مردہ ہو گیا۔ جب غبار صاف ہوا تو میں نے حسین کو دیکھا، یہ حمید بن مسلم کہتے ہیں، جب غبار صاف ہوا تو میں نے حسین کو دیکھا کہ وہ شہزادے کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور حسین فرما رہے ہیں، دوری ہے اس قوم کے لیے، دوری ہے اس قوم کے لیے جس نے تجھے قتل کیا ہے، اور جن کا مد مقابل قیامت کے دن تیری طرف سے تیرا نانا ہوگا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے چاچا کے لیے دشوار ہے کہ تو اسے بلائے اور وہ تجھے جواب نہ دے سکے، یا تجھے جواب دے تو اس کی آواز تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ خدا کی قسم تیرے چاچا کہ دشمن زیادہ اور مددگار کم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے اپنا سینے پر اٹھایا اور گویا میں دیکھ رہا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شہزادے کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے لا کر اپنے بیٹے علی اکبر بن حسین علیہ السلام اور اپنے خاندان کے دوسرے مقتولین کے پاس رکھ دیا۔ میں نے اس شہزادے کے متعلق سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام خیمے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے عبداللہ بن حسین، جن کا نام علی اصغر بن حسین بیان کیا جاتا ہے، عبداللہ بن حسین کو لایا گیا۔ وہ شیر خوار تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں گود میں لیے بیٹھے تھے کہ بنی اسد کے ایک شخص نے انہیں تیر مار کر قتل کر دیا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کا خون چلو میں لیا۔ جب آپ کی ہتھیلی اس سے پر ہو گئی تو اسے زمین پر گرا دیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار، اگر تو نے آسمان سے ہماری مدد و نصرت روک دی ہے تو اس کے عوض وہ کچھ قرار دے جو اس سے بہتر ہے، اور ظالم قوم سے ہمارا بدلہ لے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے اہل بیت کے مقتولین کے ساتھ رکھ دیا۔ عبداللہ ابن عقبہ غنودی نے ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب کو تیر مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے خاندان کے مقتولین کی کثرت دیکھی تو اپنے مادری بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان سے کہا، اے میرے ماں جائے بھائیو، آگے بڑھو تاکہ میں دیکھوں کہ تم نے خدا اور اس کے رسول کے لیے خلوص اور نصیحت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے کہ تمہیں کسی قسم کی فکر ہو۔ پس عبداللہ میدان میں نکلے اور سخت جنگ کی۔ پھر ہانی بن ثبیت یا شبید حضرمی اور آپ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ہانی نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے بعد جعفر بن علی آگے بڑھے اور انہیں بھی ہانی نے شہید کیا۔ خولی بن یزید اصبعی نے عثمان بن علی کے قتل کا ارادہ کیا اور وہ اپنے بھائیوں کی جگہ پر کھڑے تھے کہ خولی نے انہیں تیر مار کر گرا دیا، اور بنی دارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس جماعت نابکار نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کے لشکر پر غالب آ گئے۔ آپ علیہ السلام کو سخت پیاس لگی تو آپ فرات کے بند پر گئے اور دریائے فرات کی
طرف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس تھے۔ عمر ابن سعد کے گھوڑ سوار درمیان میں حائل ہو گئے۔ ان میں سے بنی دارم کا ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تمہارے لیے ہلاکت و افسوس ہو، ان کے اور فرات کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ اور انہیں پانی کی طرف راستہ نہ دو۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس کو پیاسا رکھنا، خدایا اس کو پیاسا رکھنا۔ اس دارمی نے غصے میں آ کر آپ علیہ السلام کو ایک تیر مارا جو آپ کے گلوئے اطہر پر پیوست ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ تیر نکالا اور اپنے حلق کے نیچے رکھ دیا تو آپ علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیاں خون سے پر ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ خون پھینک دیا اور فرمایا، خدایا جو کچھ تیرے نبی کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے میں تیری بارگاہ میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی جگہ پلٹ آئے۔ آپ شدت کے ساتھ پیاس محسوس کر رہے تھے۔ دشمن نے عباس بن علی کو گھیر لیا اور انہیں امام حسین علیہ السلام سے جدا کر دیا اور وہ تنہا جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو زید ابن ورقہ حنفی اور حکیم بن طفیل سننی یا شبنی نے اس وقت قتل کیا جب آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام دریا کے بند سے خیمے کی طرف پلٹ آئے تو شمر ابن ذوالجوشن اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ بس ان میں سے ایک شخص نے جسے مالک بن یسیر کندی کہا جاتا تھا، وہ زیادہ تیزی دکھا رہا تھا۔ اس نے امام حسین کے سر پر تلوار ماری۔ آپ علیہ السلام کے سر پر ایک ٹوپی تھی، اس ضرب نے اس کو کاٹ دیا اور تلوار سر تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا اور ٹوپی خون سے پر ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا اور خدا تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ ٹوپی پھینک دی اور کپڑے کا ایک ٹکڑا منگوا کر اسے سر پر باندھ لیا اور دوسری ٹوپی منگوا کر پہن لی، اس پر عمامہ باندھا۔ شمر ابن ذوالجوشن اور اپنے ساتھی اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام تھوڑی ہی دیر تک ٹھہرے رہے کہ پھر آپ میدان کی طرف لوٹے اور ملاعین بھی آپ کی طرف لوٹ آئے اور آپ کو گھیر لیا۔ اچانک عبداللہ ابن حسن بن علی جو کہ ابھی بچے تھے اور حد بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، عورتوں میں سے فوج کی طرف نکلے اور تیزی سے دوڑ کر اپنے چچا حسین کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے پھوپھی جناب زینب بنت علی بچے کے پاس پہنچے تاکہ اسے روکے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے بہن اس کو روکو۔ بچے نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے چاچا سے جدا نہیں ہوں گا۔ ابجس ابن کعب امام حسین علیہ السلام کی طرف تلوار لے کر لپکا تو بچے نے اس سے کہا، اے خبیث عورت کے بیٹے، کیا تو میرے چاچا کو قتل کرے گا؟ پس ابجر نے شہزادے پر تلوار سے وار کیا۔ بچے نے تلوار روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ تلوار ہاتھ میں اتر گئی لیکن نیچے اتر کر کھال نہ کاٹ سکی، جس کی وجہ سے بچے کا ہاتھ کھال پر جھولنے لگا۔ بچے نے تکلیف کی شدت سے چیخ کر کہا، ہائے اماں! پس امام حسین نے بچے کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے میرے بھائی کی یادگار، اس مصیبت پر صبر کرو جو تم پر نازل ہوئی ہے اور اس کے بدلے خدا سے بہتری کی توقع رکھو، بے شک وہ تجھے اپنے نیک اور صالح آباء و اجداد سے ملا دے گا۔ پھر امام حسین نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، بار الہ
اگر کچھ وقت تک انہیں دنیا کے منافع سے بہراور رکھنا ہے تو انہیں فرقوں میں بانٹ دے اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، اور ان سے والیوں اور حاکموں کو کبھی راضی نہ رکھنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلا لیا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، پھر انہوں نے ہم پر زیادتی کی اور ہمیں قتل کیا۔ دشمن کی پیدل فوج نے دائیں بائیں جانب سے حملہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے باقی جو بچے ہوئے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف 4 افراد باقی رہ گئے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔